بلال ایک غریب نوجوان تھا جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے، لیکن بلال کو شہر میں روزگار کی تلاش میں آنا پڑا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر سکے۔ قسمت نے اسے شہر کے کنارے ایک پرانی کمپنی میں نوکری دلوائی۔ اس کمپنی کی خاص بات یہ کہ یہ ایک بہت ہی سنسان علاقے میں واقع تھی، بالکل قبرستان کے برابر میں۔ اسے اس کمپنی میں چوکیدار کی نوکری ملی تھی۔ سب لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، لیکن بلال کو تو اسی کمپنی میں ہی رہنا تھا۔ دفتر کی تنہائی اور قبرستان کی غربت کی وجہ سے بلال کو شروع میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن مالی تنگ دستی اور گھر والوں کی ضروریات نے اسے یہ خوف بھلا دیا۔ رات کو قبرستان سے آنے والی سرگوشیاں، ہوا کے ساتھ ہلتی ٹہنی اور دروازے پر غیر معمولی دستک، یہ سب بلال کے روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے۔ پہلے چند ہفتے بلال نے خاموشی سے گزار دیے۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ سب محض وہم ہے، لیکن ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ قبرستان کی جانب سے ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلال کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس سائے نے بلال کو گہری آواز میں مخاطب کیا، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ جگہ ہمارے لیے ہے، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ بلال کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ گھر والے گاؤں میں بھوکے بیٹھے تھے اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ نوکری چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہی نوکری اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ہر رات اس پراسرار سائے کی موجودگی بڑھتی رہی۔ کبھی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، کبھی رات کو اس کے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوتی، لیکن جب بلال باہر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی اس کے کندھے پر کسی کے ہاتھ کی سرد گرفت محسوس ہوتی اور کبھی اسے قبرستان سے عجیب سی چیخیں سنائی دیتی، لیکن بلال مجبور تھا، سو وہ یہ سب برداشت کرتا رہا۔ ایک رات جب بلال تھک کر سونے کے لیے لیٹا تو اچانک اس کے جسم میں غیر معمولی درد اٹھا، اس کی کھال جیسے کوئی نوچ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے وہی خوفناک سایہ تھا جو اسے پہلی رات دکھائی دیا تھا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، تمہیں میں نے خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ بلال نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سائے نے غصے سے قہقہہ لگایا اور بلال کی طرف بڑھا۔ اس کے لمبے ناخن بلال کے جسم میں پیوست ہوتے گئے اور وہ درد سے چیخنے لگا، لیکن قبرستان کی خاموشی میں اس کی آواز گم ہو گئی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ بلال کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اگلے دن جب کمپنی کے ملازمین کمپنی میں آئے تو ان کو بلال کا بے جان جسم ملا۔ اس کی موت کی خبر ایک خوفناک داستان میں تبدیل ہو گئی اور وہاں کبھی کسی نے کام کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اب اس کمپنی میں کوئی کام نہیں کرتا اور وہ کمپنی اپنی خوفناکی کی وجہ سے آج تک بند پڑی ہے۔